بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک طویل اور لمبے وقفے کے بعد بحمدہ تعالی دوبارہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قواعد عربیہ کے تحت میں جتنے کلاسیں ہم پڑھ چکے تھے تو ان کی تعداد ہوئی ہے 63 کلاسز مکمل ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے آج کی جو لمبے وقفے کے بعد پہلی کلاس ہو رہی ہے تو یہ ہے 64، کلاس نمبر 64، 64ویں کلاس ہے۔ دوستو، ہم نے 63 کلاسوں میں بہت ساری باتیں قواعد عربیہ کے تحت میں بولنے اور سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان میں ایک لمبا سفر ہم نے چند قواعد کا طے کیا تھا، وہ تھے اسم متمکن کے قواعد۔ یہ جو اسم متمکن کی 16 قسمیں گزر چکی تھیں، تو اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے پوری قسموں کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسم متمکن کی 16 قسموں کا سفر سرسری طور پر صحیح، اجمالی طور پر صحیح ہم نے مکمل کیا تھا۔ تو دوستو، اس وقت جب کہ ہم اسم متمکن کی 16 قسموں کا آغاز کر رہے تھے تو اس سے پہلے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیے، اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اسم معرب، دوسری قسم کا نام ہے اسم مبنی۔ معرب اور مبنی یہ اسم کی قسم ہے۔ تو معرب کی جو قسمیں ہم پڑھنے جا رہے تھے تو اس ضمن میں معرب کی تعریف بھی ہو چکی تھی، مبنی کی تعریف بھی شاید ہو گئی تھی، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہم مبنی کی تعریف سے گزریں گے۔ تو معرب کی تعریف ہو چکی تھی، مبنی کی تعریف بھی شاید ہو چکی تھی۔ تو معرب کی تعریف، پھر اس کے تحت میں جو اعراب کی قسمیں وغیرہ تفصیل سے زیر بحث اور زیر درس آئے تھے۔ تو اس کے بعد ایک لمبا سفر معرب کے تحت میں اس میں متمکن کی قسموں کا شروع ہوا تھا۔ وہ جو سفر تھا، جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک لمبا سفر ہے، بڑی اہم قسمیں ہیں، تقریباً علم نحو کی جان وہ اس میں متمکن کی قسموں میں ہے۔ کیونکہ یہ جو قواعد عربیہ ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق ہے اعراب سے۔ عربی زبان کے اندر الفاظ کا اعراب ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں کون سی حرکت آ رہی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے دوستو اس وقت یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھیے، اعراب کو صحیح طور پر جاننے والا، پھر اعراب کی حقیقتوں سے آشنا ہو کر اعراب کو پہچاننے والا، بس سمجھ جائیں کہ وہ عالم ہے، وہ قواعد عربیہ پر عبور رکھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس وقت بہت ساری باتیں ہماری کلاس کے اندر کی گئی تھیں، آپ لوگ شاید ان کلاسوں میں حصہ بننے کی کوشش کیے تھے اور آپ کے ذہن میں شاید ہوں گی بہت ساری باتیں، نہ بھی ہوں تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں مکرر آپ کے سامنے بیان کرنے کی حسب موقع کوشش کی جائے گی۔ دوستو، وہاں اس میں متمکن کی قسموں میں آپ کے سامنے یہ بات بھی شاید عرض کی گئی تھی کہ اس کو اس میں متمکن کی قسمیں بھی کہا جاتا ہے اور یہ اعراب کی قسمیں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ اعراب کی قسمیں کہیں یا اس میں متمکن کی قسمیں کہیں، دونوں بھی بجا ہیں، کیونکہ وہ اعراب کو جاننے اور پہچاننے اور اعراب کی حقیقت سے آشنا ہونے کی قسمیں ہیں۔
تو دوستو یہاں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پہلے کے درس سے وابستہ ہوتے ہوئے اس سے ہم وابستگی پیدا کرتے ہوئے دوبارہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بورڈ پر یہاں پر لکھا ہوا ہے اسم، شاید اسی طریقے سے اس وقت بھی لکھا گیا تھا، چونکہ وہ پہلے کے اسباق سے یا خاص طور پر اس میں متمکن کی قسموں سے جوڑ کر پھر آگے ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے بھئی اللہ کا نام جو رحمان و رحیم ہے، تو اس کو یہاں لکھنے کے بعد اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے یہاں پر یہ اسم لکھا گیا۔ تو اسم کے تحت میں یہاں دیکھیں 2 قسمیں لکھی گئی ہیں، اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ پھر اس کو کہنے اور اس کے صحیح تلفظ کے سلسلے میں بھی بارہا آپ سے عرض کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ معرب ہے، پھر اس کو کہا جائے گا مبنی۔ تو معرب اور مبنی یہ 2 قسمیں ہیں اسم کی۔ ویسے تو اسم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بھئی، ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بھئی اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً وہ آئیں گے اپنے وقت میں۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم اس میں متمکن سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے ہمارا یہ سفر شروع کر رہے ہیں، تو یہاں جو اسم کی قسم بیان ہو رہی ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ اسم جو ہوتا ہے تو اس اسم کے لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے، چاہے زبر کی شکل میں ہو یا چاہے زیر کی شکل میں یا پیش کی شکل میں یا سکون ہو، جزم ہو، تو وہ جو اسم کے آخر میں زبر زیر پیش ہوتا ہے، تو ویسے تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سکون اور جزم کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے زیادہ تر اسم سے نہیں ہے۔ تو اسم کے آخر میں یا تو زبر ہوگا یا تو زیر ہوگا یا تو پیش ہوگا، لیکن بعض وقت اسم کو جب ہم رک کے کہتے ہیں، زید، خالد، رشید، فرید، بھئی ابراہیم، تو حالانکہ اسم ہے لیکن اس کو ہم جزم دے کے کہنے کا ایک طریقہ اور رواج ہے۔ تو اس حساب سے میں نے عرض کیا کہ اسم کو اس لحاظ سے جزم ہم کو دکھائی دیتا ہے، جزم ہم دے کے پڑھتے ہیں، تو اس حساب سے جزم اور سکون کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اسم 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اس کی پہلی قسم کا نام ہے معرب، دوسری قسم کا نام ہے مبنی۔ تو معرب کے تحت میں دوستو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بغور دیکھیں کہ معرب کے تحت میں اس میں متمکن کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر یہاں مبنی جو لکھا گیا ہے تو اس کے تحت میں اس میں غیر متمکن کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ تو یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ معرب کے اوپر بہت زیادہ سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، اب مبنی کا زیادہ تر ہم پڑھنا ہے، گویا کہ ایسا سمجھیں کہ آج کی کلاس سے پھر کچھ آگے کی کلاسوں تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھئی مبنی کے تحت میں ہی گفتگو ہوگی۔ معرب کی گفتگو بہت حد تک پوری ہو چکی ہے، تو معرب کے تحت میں اس میں متمکن کا تذکرہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو دوستو چونکہ معرب اور اس میں متمکن یہ بہت زیادہ آپس میں گہرے تعلق رکھنے والے ہیں، گویا کہ معرب ہی اس میں متمکن ہے اور اس میں متمکن ہی معرب ہے، یہاں پہ فی الوقت ایسا سمجھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فعل بھی بعض وقت معرب ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں اسم کا، پھر یہاں بحث ہو رہی ہے، درس چل رہا ہے اسم کا، اسم کے سلسلے میں، تو معرب جو ہے وہ اس میں متمکن ہے اور جو اس میں متمکن ہے وہ معرب ہے، ایسا اب فی الوقت ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے معرب ہے، معرب کا بہت زیادہ تعلق اس میں متمکن سے ہے، اور اسی لیے وہاں پہ عرض کیا گیا تھا جب اس میں متمکن کی قسموں کا آغاز ہو رہا تھا، پھر 16 قسموں کی تعداد بتائی جا رہی تھی، تو وہاں پہ عرض کیا گیا تھا کہ دیکھو اس میں متمکن کی قسمیں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، معرب کی اور اعراب کی قسمیں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، تو کیونکہ دونوں کے درمیان میں گہرا تعلق ہے، تو معرب کی قسمیں یا اعراب کی قسمیں، اس میں متمکن کی قسمیں بس ایک ہی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہیں یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ بعض وقت وہ معرب کا جو لفظ ہے وہ فعل مضارع کے لیے بھی بولا جاتا ہے، فعل بھی معرب ہوتا ہے، جیسے کہ مضارع ہے وہ معرب ہوتا ہے،
تو یہاں پہ چونکہ بحث اسم کے بارے میں ہو رہی ہے تو زیادہ تر ہماری گفتگو کا حصہ یہ معرب جو اسم ہے اس کے بارے میں ہے، پھر اس میں متمکن جو معرب سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اس میں متمکن کی پوری 16 قسمیں گزر چکی، مگر دوستو یہاں پہ ہم کو یہ جاننا ضروری ہے، دوبارہ مکرر ہم کو یہ بات ذہن میں داخل کرنا ضروری ہے کہ اس میں متمکن ہے کیا چیز۔ تو میں دوبارہ تعریف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اس میں متمکن وہ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جو بھئی اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہوتا، دور دور تک بھئی اس میں متمکن پر مبنی کا سایہ بھی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اس میں متمکن معرب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ یہ معرب ایک الگ قسم ہے اسم کی، اور مبنی یہ الگ قسم ہے، یہ بالکل متضاد قسم ہے، اس کی برعکس قسم ہے۔ تو لہذا معرب جو ہوگا وہ مبنی نہیں ہو سکتا، مبنی جو ہوگا وہ معرب نہیں ہو سکتا۔ تو معرب کے تحت میں یہاں اس میں متمکن لکھنے کی غرض و غایت بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں متمکن ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اس مبنی کے مشابہ نہیں ہوتا، مبنی کے مناسب نہیں ہوتا، مبنی سے ذرہ برابر بھی مشابہت اور مناسبت پھر تعلق وہ نہیں رکھتا، اس لیے اس کو اسم متمکن کہا جاتا ہے۔ اس کی پوری 16 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ بھئی اگرچہ اس کا عملی طور پر نفاذ، عملی طور پر اس کو جاری کرنا یہ باقی ہے، یہ تو ایک لمبا سفر ہے، میں نے جیسے کہ اس سے پہلے عرض کیا ہے۔ تو اس میں متمکن اس کے اندر دور دور تک مبنی کی وہ باس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا پورا تعلق معرب سے ہے۔ اس کے بعد ہم کو آج پڑھنا ہے کلاس نمبر 64 میں بطور خاص جو آغاز ہو رہا ہے آج کی کلاس سے، تو یہ پڑھنا ہے ہم کو یہ دوسرا حصہ، دوسری قسم یعنی مبنی۔ بھئی معرب پھر اس میں متمکن کی قسمیں تو ہو گئی، تو معرب مبنی کے سلسلے میں ہم کو کچھ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے مبنی، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اس میں غیر متمکن، اگرچہ اس کے بالکل تضاد میں اس کو لکھا گیا ہے۔ بھئی اس میں متمکن تو اس کی ضد ہوگی اس میں غیر متمکن۔ تو اس میں متمکن کی تعریف ابھی ہم نے سمجھا، تفصیل سے وہ تعریف پر تبصرہ ہوا تھا کہ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہو۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی کے مشابہ نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ اس کا برعکس پہلو ہوتا ہے، وہی اس کی اس میں غیر متمکن کی تعریف ہوگی۔ یعنی اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی کے مشابہ ہو، جو اصل مبنی کے مشابہ ہو، اس کے مناسب ہو، تو اس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ جہاں اس کا نام اس میں متمکن کے مقابلے میں اس میں غیر متمکن رکھا گیا، وہیں پر بھئی اس میں غیر متمکن کو اس میں غیر متمکن کہے بغیر صرف مبنیات بھی کہا جاتا ہے، مبنی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بالآخر وہ مبنی کے اثرات ہی رکھتا ہے، مبنی کی تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی واسطے اس کو غیر متمکن کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کہیں یا مبنی کہیں دونوں ایک ہی بات ہوگی، جیسے کہ اس میں متمکن کہیں یا معرب کہیں دونوں ایک ہی بات ہوگی۔ تو ویسے ہی اس کے مد مقابل میں مبنی کہیں یا اس میں غیر متمکن کہیں، دونوں کا لازمی جو فائدہ ہے بھیا اثری جو فائدہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے حساب سے اس میں غیر متمکن کو ہم مبنی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مبنی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اس میں غیر متمکن۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے، دوبارہ سن لیں، کہ جو بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہو یعنی مناسب ہو۔ مگر دوستو یہ تو اس میں متمکن کے مقابلے میں ہم نے اس کی تعریف پڑھی ابھی، لیکن اس کی باضابطہ اصطلاحی اور قانونی تعریف کچھ اس طرح ہے جو یہاں پر بورڈ پہ لکھی گئی ہے۔ بھئی اس میں غیر متمکن کی یا مبنی کی جو تعریف ہے وہ یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ مبنی کی تعریف کا مطلب ہی یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ ہم یہاں اس میں غیر متمکن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اصل مبنی کا کوٹا تو الگ ہے۔ تو اصل میں جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی، وہ کلاس میں اگر آپ چاہیں تو جا کر مقرر اس کو دیکھ کر وہ ذہن میں اتار سکتے ہیں کہ اصل مبنی جو ہیں وہ چند چیزیں ہیں جن کو اصل مبنی کے طور پر بنایا گیا، وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا۔
تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ اصل مبنی تو 3 ہیں، تمام کے تمام حروف، پھر فعل ماضی، پھر امر حاضر معروف کے صیغے، یہ 3 ہیں۔ بعض کتابوں میں بعض اعتبار سے بھئی مضارع کے 2 صیغے جو ہوتے ہیں، یفعلنا تفعلنا، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے صیغے، وہ بھی اصل مبنی میں شمار کیے گئے۔ پھر نون ثقیلہ اور خفیفہ کی جو گردان ہوتی ہے لیفعلن اور لیفعلن والی، تو اس کو بھی اصل مبنی میں شمار کیا گیا ہے۔ تو بعض لحاظ سے بعض جگہ اصل مبنی 5 کی تعداد بتائی گئی، پھر اکثر وہ 3 کی تعداد بتائی گئی۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم 3 کی تعداد کو بھی اختیار کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم 3 کی تعداد کو بھی اصلی طور پر اختیار کر لیں گے تو باقی کے جو چیزیں 2 ہیں وہ بھی کم سے کم مشابہ مبنی کے زمرے میں آ کر مبنی ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس میں غیر متمکن کہیں یا مبنی کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ بڑی کتاب میں، چھوٹی کتابوں میں، خاص طور پر دیکھیں کافیہ جیسی بڑی علم نحو کی کتاب ہے، بھئی وہ علم نحو کی امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے، بڑے لیول کی کتاب، اتنی بڑی زبردست کتاب۔ تو اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ بھئی اصل مبنی کے کوٹے کو بیان کرنے کے بعد مبنی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس میں غیر متمکن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ یعنی اس میں غیر متمکن جو ہوگا اسی کو مبنی کہیں گے، باقی کا اصل مبنی تو وہ کوٹا تو 5 یا 3 کا وہ الگ ہے۔ تو اصل مبنی جو ہے 3 یا 5 کے، تو اس کے مشابہ یا مناسب جو بھی ہوں گے اس کو اس میں غیر متمکن کہا جائے گا۔ تو یہاں چونکہ کافیہ جیسی بڑی معتبر کتاب کے اندر مبنی کہہ کر اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی قسمیں جو بیان ہوئی مبنی کی بڑی بڑی کتابوں میں، تو اس میں غیر متمکن کے نام سے بیان نہیں ہوئی، مبنی کے نام سے بیان ہوئی، مبنی کی قسمیں۔ تو دوستو اس میں متمکن کی جس طریقے سے 16 قسمیں تھی، تو اسی طریقے سے اس میں غیر متمکن کی یعنی مبنی کی بھیا 8 قسمیں ہیں، بھیا 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مبنی یا اس میں غیر متمکن۔ یہ دیکھیے تعریف ہے یہاں، مبنی کی تعریف، وہ لفظ جو غیر مرکب ہو یا اصل مبنی کے مشابہ ہو۔ یہاں پہ 2 چیزوں کی قید لگا کر تعریف میں بات کی گئی۔ دیکھیے جو بھی لفظ عربی زبان کے اندر معرب نہیں ہے یا اس میں متمکن نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے یہ 2 قیودات کو سمجھنا اور ان کو ذہن میں رکھ کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مبنی وہی ہوگا جس کے اندر ان 2 قیدوں میں سے کوئی قید پائی جائے گی۔ یہ اگرچہ مبنی کی تعریف ہو رہی ہے لیکن تعریف کے اندر 2 قیدیں رکھی گئی۔ تو دیکھیے مبنی کب ہوگا کوئی بھی لفظ؟ جب کہ وہ غیر مرکب ہو۔ غیر مرکب کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو مرکب اور مفرد کی بحث میں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ مفرد کا مطلب تنہا اکیلا لفظ، بالکل اکیلا تنہا جو لفظ ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ تو مرکب کس کو کہیں گے؟ بھئی اکیلے لفظ کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل ہو جائے، اکیلا نہ ہو بلکہ وہ دوسرا لفظ کے ساتھ شامل ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بولا گیا، مفرد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ بولا گیا کہ غیر مرکب جو بھی ہے، غیر مرکب کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے غیر مرکب کے بعد یہاں پہ ابھی بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ لکھا گیا الف با تا سا جیم، اسی طریقے سے الی آخری۔ یہ جو الف با تا سا ہے حروف تہجی، تو یہ بھی غیر مرکب ہے، یہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے، بالکل تنہا ہے، ایک حرف ہے بس، دوسرا حرف ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، لفظ تو دور کی بات، حرف ہی نہیں ہے۔ تو تنہا جو حروف ہوتے ہیں الف با تا سا، حروف ہجا یا حروف تہجی، وہ سب بھی غیر مرکب ہیں، تو وہ بھی آ جائیں گے مبنی کی کھاتے میں۔ جتنے حروف تہجی ہیں وہ سب کے سب مبنی۔ پھر اسی طریقے سے دوستو آگے چلیں، زید کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، زید، زید کہیں یا زیدون کہیں، تو یہ بھی دیکھیے تنہا لفظ ہے مگر حروف 3 ہیں اس کے اندر، زا یا دال، مگر اوپر والی جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں وہ تو بالکل تنہا ایک ایک حرف تھا۔ حروف تہجی میں سے الف با تا سا، حروف ہی تنہا ہے، حروف ہی غیر مرکب ہیں،
یہاں پہ دوسری مثال کے اندر زید جو مثال دی گئی ہے، یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ حروف تو زیادہ ہیں، مطلب زا ایک حرف ہے حروف تہجی میں سے، یا ایک حرف ہے حروف تہجی میں سے، دال ایک حرف ہے حروف تہجی میں سے، لیکن 3 حروف تہجی جمع ہونے کے باوجود بھی یہ غیر مرکب ہے۔ تنہا ایک ایک حرف تہجی ہو وہ بھی غیر مرکب، اس کو بھی غیر مرکب کہیں گے کیونکہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہونے کے باوجود بھی، حروف تہجی ملے ہوئے ہونے کے باوجود یہ بھی غیر مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ تو ایک ہے حروف تہجی ملنے کے بعد، بھئی ایک لفظ ہے زید، لیکن اس کے ساتھ دوسرا لفظ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہاں حرف کے ساتھ دوسرا حرف جڑا ہوا نہیں ہے، یہاں لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ جڑا ہوا نہیں ہے، تو لہذا یہ غیر مرکب ہو گئے۔ اسی طریقے سے دوستو بعض وقت ایسا ہوتا ہے، یہاں دیکھیے تیسری لائن میں غلام زیدن کی مثال لکھی گئی۔ غلام زیدن، یہاں دیکھیں بھئی ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے، بھئی ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے تو لہذا مرکب تو ہے۔ غلام زیدن، زید کا غلام مرکب ہے، لیکن یہ جو غلام کا جو لفظ ہے، خاص طور پہ یہ جو غلام کا لفظ ہے پہلا، تو یہ غلام کا جو لفظ ہے چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے۔ بھئی عامل کا مطلب اس سے پہلے سیر حاصل گفتگو ہوئی، بڑی دلچسپ گفتگو تھی دوستو، قاعدے کے تحت میں بیان کیا گیا تھا۔ بھئی ایک ہوتا ہے عامل، دوسرا ہوتا ہے معمول، تیسرا ہوتا ہے بھئی معرب، چوتھا ہے اعراب۔ تو یہ جو تفصیلی گفتگو آئی تھی وہاں پہ، تو یہاں میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے عامل ایک ہوتا ہے، عامل کا سیدھا مطلب وہاں بتایا گیا تھا باضابطہ تعریف کے ضمن میں کہ دیکھیے زبر زیر پیش یا جزم، زبر زیر پیش یا جزم دینے والا جو ہوتا ہے وہ عامل ہے، زبر زیر پیش جزم لینے والا جو ہوتا ہے وہ معمول ہے، اس کو معمول کہیں گے۔ تو جب تک عامل نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش یا جزم دینے والا نہ آئے تو یہ نہیں آ سکتے، یہ حرکتیں اور سکون نہیں آتے۔ زبر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دینے والا آیا ہے، پیش آیا ہے کسی لفظ کے آخر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیش دینے والا پہلے موجود ہے۔ زیر آیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے دینے والا کوئی زیر دینے والا کوئی بھیا عامل آیا ہوا ہے۔ بغیر عامل کے معمول کو کوئی اعراب یعنی حرکت نہیں آتی آخر میں۔ تو دوستو عامل آیا تو معمول کا اعراب مختلف ہوتا ہے، زبر دینے والا آیا تو زبر، زیر دینے والا آیا تو زیر، پیش دینے والا آیا تو پیش، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں دیکھیں غلام زیدن میں غلام زید کے ساتھ مرکب تو ہے، لیکن غلام ایک ایسا لفظ ہے یہاں پر اس سے پہلے کوئی بھی عامل نہیں آیا۔ یہاں بظاہر دیکھا جائے تو دیکھیں غلاموں سے پہلے کوئی حرف ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ عامل کا تصور ہو، اس کا مطلب یہ عامل سے خالی لفظ ہو گئے۔ یہ غلاموں کا جو لفظ ہے عامل سے خالی ہے، نہ اس سے پہلے زبر دینے والا ہے باضابطہ، نہ پیش دینے والا کوئی حرف ہے، کوئی عامل ہے، نہ زیر دینے والا ہے، تو اس سے پہلے سرے سے عامل ہی نہیں ہے، تو مرکب ہونے کے باوجود یہ بھی مبنی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت، اس حد تک، کیونکہ اس سے پہلے زبر زیر پیش دینے والے باضابطہ عامل نہیں ہے، بھئی عامل سے خالی ہے، یہ اگرچہ یہ مرکب ہے دوسرے لفظ سے جڑنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس سے پہلے عامل نہیں ہے، عامل نہیں پایا جا رہا ہے، تو لہذا اس کو بھی مبنی میں شمار کیا جاتا ہے اس وقت تک۔ یہ وقتی طور پر مبنی ہے، وقتی مبنی ہے، موقت ہم کہہ سکتے، موقتی وقتی مبنی۔ جیسے ہی اس سے پہلے کوئی عامل آ جائے، یعنی زبر دینے والا کوئی حرف آ جائے تو یہ معرب بن جائے گا، مبنی نہیں رہے گا۔ ویسے تو اب ہر ایک رہے گا، ویسی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو دوستو جب تک کوئی بھی لفظ غیر مرکب ہے، مطلب کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تنہا ہے، یا مرکب ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن پہلا لفظ جو ہے وہ عامل سے خالی ہے،
تو ان سب چیزوں کو مبنیات کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو مبنی شمار کیا جاتا ہے۔ اب مبنی جب ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ مبنی، تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیوں جاننا چاہیے یہ مبنی، یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے؟ کسی بھی لفظ کے بارے میں ہم یہ کیوں سمجھیں کہ یہ متمکن ہے، غیر متمکن ہے، معرب ہے، مبنی ہے؟ یہ سب جانکاری حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے دوستو؟ تو دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا حکم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں معرب لفظ دکھائی دے عربی زبان میں، عربی کسی کتاب میں، قرآن میں یا کسی حدیث میں، تو وہاں پر اس کے ساتھ معرب کا سلوک کریں، اور جہاں کہیں کسی کتاب کے اندر مبنی لفظ دکھائی دے تو اس کے ساتھ مبنی کا سلوک کریں۔ تو اس سلوک کرنے کے لیے ہم کو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم عربی میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی رسالہ اور کوئی جریدہ پڑھ رہے تھے، کوئی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر ایک لفظ آ گیا وہ معرب۔ تو معرب کے بارے میں قاعدہ اس لیے جاننا ہے کیونکہ جب وہ معرب لفظ کسی کتاب میں دکھائی دے تو اس کے ساتھ پورے قواعد کے حساب سے وہی سلوک کیا جائے جو معرب کے قوانین کے زمرے میں بیان کیے گئے۔ اس کو معرب کے طور پر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور پڑھنے کا ڈھنگ ہم کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم معرب اور مبنی وغیرہ یہ سب قواعد ہم جانتے ہیں، تاکہ بر وقت جب ہم کسی کتاب میں معرب لفظ پڑھ رہے ہوں یا مبنی لفظ پڑھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں جو معرب اور مبنی کے سلسلے میں قواعد کی دنیا میں بیان کیے گئے۔ اب مبنی، جہاں تک مبنی ہے تو چونکہ آج کی کلاس کا تعلق مبنی سے ہے، تو دوستو مبنی جب ہم جان لیں گے کہ یہ لفظ مبنی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ کتاب کے اندر یا کسی بھی پیپر میں، کسی عبارت میں مبنی کا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مبنی کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ فلاں فلاں وقت یہ مبنی ہوتا ہے، فلاں فلاں چیزیں مبنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر مبنی کے بارے میں ہم یہ قانون پڑھ لیے کہ چاہے اس سے پہلے کوئی بھی عامل آ جائے، مبنی جو لفظ ہو تو اس سے پہلے کوئی بھی عامل آ جائے جو اٹوٹ مبنی ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی بھی کسی بھی قسم کا عامل آ جائے، زبر دینے والا عامل، زیر دینے والا عامل، پیش دینے والا عامل، جزم دینے والا عامل، کچھ بھی آ جائے، لیکن اس لفظ مبنی پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، مطلب اس کے آخر کا اعراب نہیں بدلتا۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا آپ کے سامنے کہ دیکھیے اس میں متمکن، تو اس اسم کو متمکن کیوں کہا گیا؟ متمکن کا بالکل لازمی ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا نتیجے کا۔ متمکن کا مطلب ہے سائڈ دینے والا، جگہ دینے والا۔ غیر متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ نہ دینے والا۔ آخر کس کو جگہ دینے والا؟ وہاں تفصیلی بحث ہوئی تھی کہ انہیں اعراب کو جگہ دینے والا، زبر دینے والا عامل آ گیا، زبر کو جگہ دینے والا، سائڈ دینے والا۔ زیر دینے والا کوئی عامل آیا تو زیر کو سائڈ دینے والا لفظ ہوتا ہے، یہ پیش کو سائڈ دینے والا لفظ ہوتا ہے، یعنی ہر رنگ کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، ہر حرکت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، سائڈ دینے والا ہوتا ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی سائڈ نہیں دینے والا، چاہے کون سا بھی عامل، بھاری بھرکم کتنا ہی پاور والا عامل آئے کہ زبر دے، وہ زبر دینا چاہتا ہے لیکن وہ زبر کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر وہ زبر دینے والا عامل اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو اس کو ہم غیر متمکن کہیں گے، مبنی کے زمرے میں مبنی کہیں گے، غیر متمکن کسی اعراب کو سائڈ نہیں دیتا اور جگہ نہیں دیتا۔ تو وہ سارے کے سارے یہ جو اس میں غیر متمکن ہیں، جو کسی اعراب کو بھی سائڈ اور جگہ نہیں دیتے، وہ جیسے بنائے گئے ویسے رہتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کسی عامل کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس لیے اس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کل ملا کے 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے اس میں متمکن کی 16 قسمیں تھی، وہ 16 قسموں میں سے ہر قسم اعراب کو سائڈ دینے والی تھی، زبر زیر پیش کو حسب موقع سائڈ دینے والی۔ یہ اس میں غیر متمکن کا مطلب وہ 8 قسمیں ہیں، وہ 8 قسموں میں سے ساری قسمیں ایسا اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، پھر ان کے اندر ایک ایسی تاثیر پائی جاتی ہے کہ یہ کسی کو بھی سائڈ نہیں دیتے، کسی اعراب کو بھی یہ قبول نہیں کرتے، کوئی اعراب ان کے اندر اثر نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو اس میں غیر متمکن جو 8 قسموں میں منقسم ہیں، ان کے نام یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ دیکھیے
مضمرات، بھئی آج کی کلاس میں صرف یہ ناموں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں متمکن کی 16 قسمیں تھیں، تو اس میں غیر متمکن کی اس کی آدھی قسمیں یعنی 8 ہیں۔ یہ دیکھیے مضمرات، پھر اسماء اشارات، موصولات، پھر اسماء افعال، پھر اصوات، پھر ہے مرکبات، پھر ایک قسم کا نام ہے کنایات، پھر اس کے بعد کی قسم ہے بعض ظروف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 8 قسموں کے بارے میں بھی ایسے ہی سرسری صحیح، اجمالی صحیح تفسیرہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جیسے کہ اس میں متمکن کی 16 قسموں کے بارے میں بھئی اجمالی سرسری تبصرہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ تو یہ 8 قسموں کے نام یہ گنائے گئے ہیں۔ اب یہاں خاص طور پہ دوستو یہاں پہ ضم، فتح، کسر، وقف، یہ چار الفاظ لکھے گئے ہیں کلاس کے اختتام سے پہلے۔ چلیے اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ 8 قسموں کی تفصیل تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گی، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ضم، فتح، کسر، وقف لکھا گیا؟ تو دوستو اس کے لکھنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جب مبنی ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ جب مبنی ہوتا ہے، مبنی، تو اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر حرکت سمجھی، یعنی کوئی بھی لفظ ہے مبنی، اس کا اعراب تو بدلتا نہیں، لیکن جب بنایا گیا تو وہ یا تو پیش کے حساب سے بنایا گیا، آخر میں پیش رکھ کر بنایا گیا، یا کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے مبنی کا کہ اس کے آخر میں زبر رکھ کر بنایا گیا تھا تو اسی زبر پر رہے گا ہمیشہ۔ کوئی لفظ ایسا ہوگا وہ زیر والا ہے، مبنی ہے، زیر والا ہے تو اب ہمیشہ زیر ہوگا۔ پھر کوئی ایسا لفظ بھی ہوگا وہ جزم والا ہے تو ہمیشہ اس کو جزم ہوگا، لیکن اس کے قانونی جو ہم بول لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اعراب کا لفظ یہاں پہ نہیں بولا جا سکتا۔ مبنی کے لیے آخر میں فلاں اعراب آیا، اعراب کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا قانونی طور پر، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے مبنی کے آخر میں یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، مبنی کے آخر میں جو اعراب ہے اس کا نام اعراب نہیں بولا جا سکتا، مگر اس کو بولا کیا جائے گا میں بھی عرض کروں گا۔ مبنی کے لفظ کے آخر میں جو اعراب ہوگا، ہمیشہ کا اعراب، وہ یا تو پیش ہوگا، یا تو زبر ہوگا، یا تو زیر ہوگا، یا تو جزم ہوگا۔ تو اعراب کا لفظ معرب کے لیے اور اس میں متمکن کے لیے مختص ہے، مبنی کے لیے اعراب کا لفظ نہیں بولا جائے گا، لیکن بمجبوری بولنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب بولیں گے کیا پھر اس کو؟ تو دیکھیے مبنی کے اندر جو بھی اعراب آتے ہیں، مبنی کے الفاظ پر جو بھی اعراب ہوتا ہے دائمی، تو اس میں سے ہر اعراب کو القاب کہا جاتا ہے، لقب۔ بھئی وہاں اعراب بولا گیا تھا، یہاں پہ القاب بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں متمکن میں پیش آیا، پیش وہ اعراب ہے، کیا اعراب آ رہا بھائی؟ پیش ہے۔ اس میں متمکن میں یہ سوال ہوگا کیا اعراب آ رہا ہے؟ اب یہاں مبنی میں کیا لقب آ رہا ہے؟ مبنی جو لفظ ہے تو اس کا لقب کیا ہے؟ جیسے کہ معرب کی قسموں میں یا اس میں متمکن کی قسموں میں بھئی اعراب کیا ہے یہ سوال کرنا تھا، لیکن یہاں سوال ہوگا بھئی لقب کیا ہے؟ تو بولیں گے کہ لقب وہاں بولا گیا تھا ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہاں اس کے لیے وہ جو القاب ہیں بطور اعراب جو آتے ہیں تو وہ یا تو پیش، یا تو زبر، یا تو زیر، یا تو جزم، تو ان کے بھی نام اس طرح ہیں۔ وہاں بولا گیا تھا ضمہ، یہاں مبنی میں اگر پیش ہو تو اس کو بولیں گے ضمہ نہیں۔ پھر یہاں اگر زبر ہو تو اس کو بولیں گے اور کہیں گے فتح، یہاں اگر زیر ہو مبنی میں تو اس کو کہیں گے کسر۔ اچھا، اب وہ جو جزم ہے، جزم جو ہوتا ہے سکون جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر مبنی میں آ جائے، یعنی کوئی بھی مبنی لفظ بناوٹی طور پر جزم کے ساتھ ہو تو اس کو کہیں گے وقف۔ تو یہ مبنی کے القاب ہیں، جیسے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ وہ معرب کے بھئی اعراب تھے، اس میں متمکن کے وہ اعراب تھے، یہ اس میں غیر متمکن کے القاب ہیں۔ تو ان القاب کو ذہن میں رکھیں، قانونی حساب سے یہ نام یہاں تجویز کیے گئے ہیں۔ تو ضم، فتح، کسر، وقف، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔
بطور خاص آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کلاس میں استقامت کی برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.